معزز و مکرم و قابل احترام تمام ہی ناظرین، سامعین، مکرمین، معززین، محترمین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے، اس خالق ارض و سما نے ہم تمام کو اس دنیا کے خطرناک ماحول میں نت نئے فتنوں کے اندر ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز کیا ہے اور اس دولت کے ساتھ قائم و دائم رکھا ہے۔ میں آج آپ کو ایک چیز اسلام کے تعلق سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فطرت جو انسان کی ہوتی ہے وہ عام طور پر اچھی ہی ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کو جو اچھائیاں ہوتی ہے وہ اچھی ہی معلوم ہوتی، اور جو برائیاں ہوتی ہے ان کو سب بری ہی سمجھتے ہیں۔ مثلا جھوٹ، اگر کسی جھوٹے آدمی سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے یا سچ بولنا اچھا ہے، تو وہ یہی کہیں گا کہ جھوٹ بولنا یہ برا ہے اور سچ بولنا یہ اچھا ہے۔ کسی شرابی سے اگر پوچھیں گے کہ شراب پینا اچھا ہے یا نہیں پینا اچھا ہے، وہ یہی کہیں گا کہ شراب پینا برا ہے لیکن ہمیں عادت لگ چکی ہے، یہ عادت ہم سے چھوٹ نہیں پا رہی ہے۔ اسی طرح ہر نشہ آور چیز بری ہے، تو اس لیے ہر نشہ کرنے والا بھی یہی کہیں گا کہ نشہ آور چیز بری ہے لیکن ہم کو اس کی عادت لگ چکی ہے۔ تو عام طور پر انسانی فطرت کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، بری ہے۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو پردہ ہے انسان کا، اس کو عام طور پر اس کو بھی دنیا کے لوگ اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جانور کوئی کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، نہ بھینس کوئی کپڑے پہنتی ہے، نہ کوئی بکری کوئی کپڑے پہنتی ہے، نہ ان کو کپڑے پہننے کا سلیقہ و طریقہ یاد ہے، اور نہ ہی کپڑا نام کی کوئی چیز ان کو یاد ہے۔ لیکن انسان کپڑے ضرور بھی ضرور پہنتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے۔ اگر وہ کپڑے نہیں پہنیں گے ان کو شرم معلوم ہوگی، اس لیے وہ کپڑے پہنتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان پردے کے اندر اور کپڑے پہن کر کپڑوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اس لیے تمام لوگ کپڑوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ان ممالک کو دیکھیے جن ممالک کے اندر اس وقت تو لوگ بے حیائی کے ساتھ رہتے ہیں، بے پردگی کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو انسان کی فطرت کے مخالف ہے۔ مثلا گندی چیزوں کا، خراب جانوروں کا، وہ جانور جن کو گندگی ہی پسند ہوتی ہے، انسان کی فطرت یہ تقاضا نہیں کرتی ہے کہ ان جانوروں کو کھایا جائے، لیکن وہ لوگ اس جانوروں کو کھاتے ہیں۔ انسان کی فطرت نہیں کہ کھلے طور پر روڈوں پر اور عام مجمعے میں، میدانوں میں بے حیائی، بے شرمی کے اڈے گرم کیے جائے، بے شرمی کی جائے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ یہ کام کرتے۔ انسان کی فطرت اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ شراب کو کھلے انداز کے اندر پیا جائے یا پیا ہی جائے، بلکہ انسان اس کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کی فطرت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس طرح پردہ اور بے پردگی کا بھی فطرت ہرگز بھی تقاضا نہیں کرتی۔ انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ بے پردہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اس وقت ابھی ملک بھر کے اندر اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ پردے کو ختم کیا جائے، کہ پردے کو ختم کیا جائے، اس کا عام طور پر میں یہی جواب دوں کہ کیا وہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ جس طرح بغیر پردے کے کوئی ماں بہن باہر سے آتی ہے، ان کو وہ دیکھے، اس کو ان کے لذت کو محسوس کرے؟ اگر اس کی جگہ ان کی ہی بہن باہر آئے، ان کی ہی ماں باہر آئے اور ان کی ماں بہن کو لوگ دیکھے، کیا وہ اس کو پسند کریں گے؟
نہیں پسند کریں گے اس کو، کیونکہ ان کی ماں و بہن ہے۔ اسی طرح فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ دوسروں کی ماؤں اور بہنوں کو نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ تم بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری ماں و بہنوں کو کوئی دیکھے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ فطرت اور اسلام ان دونوں کے اندر آپس میں ایک ریلیشن ہے، دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ شریعت فطرت کے بغیر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ فطرت جو انسان کی وہی شریعت ہے، فطرت جو انسان کی وہی شریعت ہے۔ شریعت میں کوئی چیز انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، ساری چیزیں انسان کی فطرت کے مطابق ہی ہے۔ شریعت پردے کا حکم عورتوں کو کرتی ہے۔ عام طور پر میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دے کر سمجھایا، سمجھ میں آتا ہے اس طرح کہ فطرت کا تقاضا ہی ہے انسان کا کہ یہ عورتوں کا کہ عورتیں پردے کے ساتھ رہے۔ میں آپ کو یہی بات سمجھا رہا تھا کہ فطرت کے مطابق اسلام ہے، لیکن آج عام طور پر بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام فطرت کے مطابق اسلام نہیں ہے، اسلام ہمارے پر دباؤ ڈالتا ہے، ہمارے کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اسلام بہت آسانی فراہم کرتا ہے، اور اسلام کے اوپر چلنا اس آدمی کے لیے بہت آسان ہے جو آدمی یہ سمجھے کہ فطرت کا تقاضا ہی ہے میرا کہ اسلام کے طریقوں کے اوپر چلنا، یہ جو اسلام کے طریقے ہیں ان طریقے کے اوپر چلنا یہ میری فطری تقاضا ہے، اس طرح سے اگر سمجھے تو معزز سامعین اسلام اور فطرت میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان کی فطرت اور اسلام دونوں ایک ہی ہے۔ تو اسلام کوئی الگ سے کوئی چیز کا نام نہیں ہے، اس لیے اسلام کو ایکسیپٹ کرے اور اسلام کے اندر جو پردے کا حکم ہے اس پردے کے حکم کو دیکھے اور اپنی فطری تقاضوں کو دیکھے۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس وقت پردے کے مخالف ہے، دیکھے کہ تم یہ پسند کریں گے کہ تمہاری ماں و بہنوں کو کوئی میدان کے اندر ان کے چہرے کو دیکھے، ان کو دیکھے اور ان سے غلط اپنی نظروں کو غلط کرے؟ نہیں پسند کریں گے۔ اسی طرح ان کا پردے میں رہنا بہتر ہے، اس لیے کہ ان کو کوئی دیکھے گا نہیں، اس لیے تمہاری مائیں بہنیں بھی اگر پردے میں رہیں گی ان کو بھی کوئی دیکھے گا نہیں۔ تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں پردے کے اندر رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔